السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے درود شریف پر۔ درود شریف ایک ایسا پاکیزہ اور نیک عمل ہے جو انسان کو آسانی سے عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو اپنی کسی نہ کسی خصوصی شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت اور عزت عطا ہوئی کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازا اور ان کی جائے سکونت کو حج کا مرکز بنا دیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کی خطاب سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا سچا نبی تھا جن کا میں نے درجہ بلند کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اصحاب بصیت میں شمار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثل حسن سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باکمال معجزات سے تائید کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ گویا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت سے سرفراز کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ یہ اعزاز دیا کہ ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اور ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل اور ان پر خود درود پاک پڑھنا اپنا شعار بنا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی حضور پر درود بھیجنے والے تین اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل ایمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اور آپ کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آپ پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، آپ کے دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے، آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے۔ یعنی فرشتے ہر لحاظ سے آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی طرف سے صلات کا مطلب بھی اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند و بالا کرنے کی التجا ہے۔ یعنی اہل ایمان پر یہ واضح کیا گیا کہ جب میں اپنے محبوب پر برکات کا نزول کرتا ہوں اور میرے فرشتے ان کی شان میں تعریف کرتے ہیں اور ان کی بلندی مقام کی دعا کرتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی تعریف کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر درود پاک پڑھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر یہ کہا کہ خداوند انہیں قیامت میں اپنا قرب خاص عطا فرما، اس درود پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جو مانگو گے دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کا جسم اور لباس پاک صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، اس لیے درود پاک کے لیے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا درود شریف باوضو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، خوشبو لگانا بھی بہت بہتر ہے۔ پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔